کا حکم دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال صالحہ بجا لانے کا حکم نامہ مالک کی طرف سے ہمیں پہنچا ہے۔ کچھ امور، کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ کام مالک خود کرتا ہے۔ پیدا کرنا، رزق باہم پہنچانا، حیات اور ممات، بہت سارے امور مخلوق سے سر انجام نہیں ہو سکتے، اور کچھ کام ایسے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ سجدے سے پاک ہے اس لیے کہ وہ خود مسجود ہے۔ ہمیں دیگر اعمال کا حکم دیا گیا، لیکن وہ اعمال وہ خود نہیں بچا لاتا، چونکہ وہ اعمال اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ خود بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ارشاد ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے عزت والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اس عظیم المرتبت نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھو۔ یہ حکم نامہ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ بابرکت اور متبرک کام ہے کہ جو تمہارے رب کا بھی عمل ہے، اس کے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، اور اس سعادت مندی سے، اس بابرکت عمل سے محبوب کے غلاموں تم محروم نہ رہ جانا۔ تم بھی یہ سعادتیں سمیٹو اور یہ برکتیں حاصل کرو، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ اب درود کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی درود کر دیا اور فارغ ہو گئے۔ درود بھی اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے۔ تو صلاۃ کا معنی درود کیا، تو درود کا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں صلاۃ کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر کتاب التفسیر بخاری میں دیکھیں، حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو عربی میں صلاۃ اور کسی دوسری زبان میں درود سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمُهُ، کہتے ہیں کہ صلاۃ کا یعنی درود کا مطلب جب اللہ کی طرف نسبت کر کے معنی کریں گے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالی فرشتوں کی مجمع میں محبوب کی ثنا کرتا ہے، محبوب کی تعریف فرماتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وتعظیمہ، اور محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو ہر وہ عمل جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو، ہر وہ کام جس سے حضور کی ثنا کرنا مقصود ہو، یہ صلاۃ کے، درود کے
زمرے میں آئے گا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں صلاۃ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں وَتَعْظِيمُهُ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ۔ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے اس انداز سے کہ حضور کے ذکر کو بلند کیا جائے اور حضور کے دین کے ظہور و غلبے کے لیے کوشش کی جائے، وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ اور حضور کی شریعت پر عمل کا دوام کیا جائے، وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ اور آخرت کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کے بازو کھولیں گے اور امت کو بخشوا لیں گے۔ یہ مفہوم حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مفہوم میں نے حدیث سے بیان کیا، دوسرا مفسر کی رائے ہے، تیسرا لغت کا امام اس آیت کریمہ کی تشریح کیا کرتا ہے۔ حضرت ابن منظور افریقی علیہ رحمہ لسان العرب میں جو کہ لغت کی معتبر کتاب ہے صلاۃ کے مفہوم میں لکھتے ہیں فَمَانَاهُ اس کا معنی یہ ہے عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد تو اس کا مفہوم کیا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں فَمَانَاهُ اس کا معنی یہ ہے عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دے۔ کیسے بلند کر دے؟ بے اعلاء ذکر ہی، کہ محبوب کے ذکر کو علو اور مرتبت اور شان و شوکت عطا کر دے، وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ اور حضور کی دعوت کو پھیلا دے اور پوری دنیا پہ غالب کر دے، وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دے، وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ اور آخرت کے اندر اس کا وہی مفہوم جو علامہ آلوسی بغدادی نے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حق شفاعت دیا جائے گا اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ دعا مانگنا ہے، اور حضور مقام محمود پہ جلوہ فروز ہوں گے۔